میں نے بھی عرض کیا کہ وقت کا حاکم بھی ہو، اگر اس سے اللہ کا خوف ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ میری حکمرانی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ ایک اسی طرح کے حاکم گزرے ہیں سلطان مراد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عادل، بڑے نیک، شریف الطبع، حکمرانی سے لوگ بھی ان کے مطمئن تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، ڈیزائن دے دیا، لیبر آ گئی، جو انجینئر اور ٹھیکیدار اور جو بھی اس کا عملہ تھا بڑا، ان کو سارا بتا دیا۔ اب سلطان مراد جب مسجد تیار ہو رہی تھی وہ بھی چکر لگا لیتا تھا، لیکن جب مسجد مکمل تیار ہوگی تو اسے بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائیں، مسجد کا معائنہ کریں، مسجد تیار ہے مکمل۔ اب وہ بڑا خوش سلطان کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ شاید اسے اپنا دوسری عمارتیں بنا کر اتنا خوشی نہ ہو جتنی خوشی اللہ کا گھر بنانے سے ہوتی ہوگی، اس کے عمل سے پتہ چلے گا ابھی کہ یقیناً اسے اللہ کے گھر سے کتنا پیار تھا، اسی لیے تو اسے اللہ کے گھر بنانے کی توفیق اللہ نے نصیب عطا فرمائی۔ وہ جب مسجد دیکھنے گیا تو اسے وہ مسجد اس معیار کی نظر نہیں آئی، وہ معیار جو اس نے سوچا تھا اور اپنے لوگوں کو بتایا تھا وہ معیار اسے نظر نہ آیا۔ اسے غصہ آ گیا کہ یہ اللہ کا گھر تم نے اس معیار کا نہیں بنایا جس طرح میں نے چاہتا تھا، جس طرح میں نے تمہیں بتایا تھا۔ اور غصہ اتنا شدید ہو گیا کہ اس نے سزا دے دی کہ یہ جو انجینئر اور یہ ٹھیکیدار ہے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ غصہ اس لیے فرمایا نا غصہ حرام ہے۔ بہرحال اس سے غصے میں یہ حکم جاری ہو گیا اور اس ٹھیکیدار کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب اس نے قاضی کی عدالت میں جا کر کیس کر دیا کہ میرا جرم اس طرح کا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، سلطان نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اب اس وقت قاضی بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کے درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سلطان کے خلاف شکایت ہے، اور یہ نہیں ان کے قانون میں تھا۔ ان کا قانون کون سا؟ اسلام کا قانون، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بادشاہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، صدر یا وزیر اعظم کوئی استثناء ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ اس قاضی وقت نے بادشاہ کو طلب کیا کہ تمہارے خلاف یہ کیس ہے، تم عدالت میں آ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ سلطان نے ہاتھ تو کٹوا دیے تھے لیکن بعد میں اسے ندامت ہوئی، خوف الہی اس پر آ گیا کہ یہ میں نے زیادتی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس مسجد اس معیار کی اس نے نہیں بنائی، میں مزید اس میں اصلاح کروا کے توسیع کروا لیتا یا اس کو اپنے اچھے جو میں چاہتا تھا اس طرح کا بنوا لیتا، لیکن اب ندامت ہو رہی تھی، ہاتھ تو کٹ چکے تھے، اب اسے شرمندگی اور ندامت بھی ہے، اوپر سے قاضی نے بلا لیا۔ عدالت میں پیش ہوا، مدعی نے اپنا مدعا پیش کیا، اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ نے اس طرح ظلم کیا، میرے ساتھ ہاتھ کاٹ دیے۔ قاضی وقت نے پوچھا، اے سلطان آپ نے اس کے ہاتھ کیوں کاٹے؟ بلکہ سلطان نہیں کہا ہوگا یقیناً، اس لیے کہ وہاں ایک ان پر چارج لگا ہوا تھا، وہ اس کی صفائی کے لیے آئے تھے۔ کیونکہ آپ پر یہ الزام ہے، آپ نے اس کے ہاتھ کیوں کاٹے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ سلطان مراد نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے، جو اس سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں بنتی تھی، مجھے غصہ آ گیا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے غصہ آ گیا، ہاتھ اس کے میں نے کاٹ دیے ہیں، اب واقعی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب جو فیصلہ آپ کا وہ مجھے منظور ہے۔ قاضی وقت نے کہا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور فلاں دن آپ کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فیصلہ صادر ہو گیا، عدالت کا فیصلہ آ گیا۔ بادشاہ وقت نے، سلطان مراد نے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف نہ گھور کر دیکھا کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، ایک لمحے کی گھوری بھی نہیں ڈالی اس کی طرف، اور وہ فیصلہ قبول کر کے واپس آ گیا اور مان لیا کہ جس دن آپ بلائیں کہ میں آ جاؤں گا اور میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ خبر پھیل گئی، لوگ پریشان ہو گئے، سلطان مراد اتنا عادل، اتنا نیک بادشاہ، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اس سے، چلو غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، وہ ان کے عوام نے پرسو کیا، رابطہ کیا ان ٹھیکیدار کے ساتھ کہ چلو تو معاف کر دے، تو پیسے لے لے، ہم جو تیری منہ مانگی رقم ہے ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیکیدار نے کہا نہیں، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، میرا ہنر تھا یہ، میں اسی کی کمائی کھاتا تھا، اس نے میرے ہاتھ کاٹ دیے، بہت ظلم کیا میرے ساتھ۔ وہ دن آ گیا،
بادشاہ سامت بھی آ گئے، سلطان مراد کو بھی پیش کیا گیا، اور جہاں پر وہ رکھ کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں جس جگہ پر سلطان مراد کا ہاتھ رکھ دیا گیا، وہاں پر جلاد کو بلا لیا گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیکیدار کی منت کی، سماجت کی، بادشاہ سلطان وقت کے لیے وہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ کچھ رحم کر، ہاتھ نہ کٹوا اس کا، معاف کر دے، پیسے لے لے، جو تو کہتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان مراد کا ہاتھ نہ کٹوا، اس نے کہا نہیں، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ جلاد جب آیا اور اس نے اپنا کلہڑا یا تلوار جو بھی اٹھائی ہاتھ کاٹنے کے لیے، جیسے ہی اس نے وہ بلند کی ہاتھ کاٹنے کے لیے تو ٹھیکیدار بول اٹھا کہ ٹھہر جا، ابھی اس کا ہاتھ نہ کاٹ۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا، لوگوں نے پوچھا اب کیا ہے؟ کہنے لگا میں قاضی وقت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور سلطان وقت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، غصے میں آ کے انہوں نے مجھے ہاتھ کٹوا تو دیا، لیکن اب میں ان کے انصاف پر راضی ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ کٹوا ہی لیا تھا، ہاتھ پیش کر دینے کا مطلب ہے کٹوا لینا، اور میں راضی ہوں، مجھے میرا انصاف مل گیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بادشاہ، میرے سلطان کا جو اتنا نیک، اتنا عادل حکمران ہے، اس کا ہاتھ کٹے، اللہ تعالیٰ اسے دین کے اور کام لے لے، میں اپنا ہاتھ کٹا ہوا اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، یہ ہے بندگی کہ سلطان کو خیال آ گیا کہ بے شک میں سلطان ہوں، میں فیصلے تبدیل بھی کروا سکتا ہوں، میں عدالت میں نہیں جاتا، استثناء لے لیتا ہوں، میں نہیں جاتا عدالت میں، کون مجھے عدالت میں بلائے گا؟ لیکن خوف خدا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندگی اس پر غالب تھی، ندامت بھی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا بھی ہوگا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو بھی معاف فرما دے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، سلطان نے فوراً ہاتھ اٹھا کے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہاتھ اٹھایا ہی نہیں وہاں سے۔ اس نے پھر کہا سوچ لے، کیا واقعی تو دل سے مجھے معاف کر رہا ہے؟ تیرا ہاتھ کٹا ہے، کل کو پھر تجھے خیال آ جائے، پھر تو پچھتائے اپنے فیصلے پر، جذباتی فیصلہ نہ کر۔ اس نے کہا میں جذباتی فیصلہ نہیں کر رہا، مجھے میرا انصاف مل گیا ہے۔ سلطان نے پھر ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں سے، کہنے لگا ہاتھ اٹھاؤں گا تب جب تم مجھے ضمانت دے دے کہ یہاں تو معاف کیا ہے، آخرت میں بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ جب اس طرح کے سلاطین ہوں گے، اس طرح کے حکمران ہوں گے، تو یقیناً پھر عوام بھی ان کے نقشے قدم پر چلے گی، اور اللہ کرے ہمیں اس طرح کے حکمران ملیں۔ اور وہ بھی انسان ہی تھے، ان کے پاس بھی یہی قرآن تھا، ان کے پاس بھی یہی اللہ تعالیٰ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا، ان کے پاس کوئی دوسرا دین نہیں تھا، ہمارے پاس بھی وہی ہے، تو ہمارے اندر وہ چیزیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ برادران اسلام، یہ قصہ واقعہ قصہ کا کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں بتاتی ہے سبق کہ بادشاہ بھی امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، سلطان ہونا اس کا عہدہ ہے، وہ اس سے اپنے سلطنت کے امور انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سارے برابر ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بندگی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہونا ہے، اس کی بھی تیاری کریں۔ آج یہاں ہم ڈنڈی مار لیں، آج یہاں عدالتوں پر پریشر ڈلوا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیں، آج ہم اپنی مرضی کے جج تبدیل کروا لیں، آج اپنا کچا چٹا جو ہے